کے اسٹارمر اور ان کی لیبر پارٹی نے حال ہی میں برطانیہ میں امیگریشن سے متعلق ایک وائٹ پیپر ایشو کیا ہے جس کا مقصد برطانیہ میں کام کے سلسلے میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی کرنا ہے۔ پچھلے سال برطانیہ میں نیٹ مائیگریشن کا فگر 7,28,000 تھا۔ لیبر پارٹی نے الیکشن سے پہلے نیٹ مائیگریشن میں کمی کا وعدہ کیا تھا۔ The debate is not about the worth of migrants. It's about control of migration. تو لیبر پارٹی کی امیگریشن پالیسی کے اہم نکات کیا ہیں اور برطانیہ میں پڑھائی یا نوکری کے سلسلے میں آنے والوں پر ان نئی پالیسیز کا کیا اثر ہوگا؟ سب سے پہلی اور فوری تبدیلی تو یہ ہے کہ کیئر ویزے کو اگلے مہینے سے مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ پچھلے سال کیئر ویزے پر اپنے ساتھ ڈپینڈنٹس لانے کی سہولت کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ نے کووڈ کے بعد غیر ملکی ہیلتھ کیئر ورکرز کو یہ ویزے جاری کرنا شروع کیے تھے، جس کے بعد برطانیہ کی نیٹ مائیگریشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کی ضرورت تو اب بھی کم نہیں ہوئی، لیکن لیبر حکومت کی خواہش ہے کہ یہ نوکریاں اب برطانوی شہری کریں۔ When you have an immigration system that seems to bring in lower paid workers rather than invest in our young people. دوسری طرف جو لوگ سکلڈ ورکر ویزا پر برطانیہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے زیادہ تر نوکریوں میں ڈگری کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ برطانیہ میں ریزیڈنسی حاصل کرنے کی مدت کو بھی 5 سال سے بڑھا کر اب 10 سال کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے جس میں برطانوی سوسائٹی اور اکانومی میں حصہ ڈالنے پر ورک ویزا ہولڈرز کو پوائنٹس ایشو کیے جائیں گے، جن کو استعمال کر کے ریزیڈنسی کی اہلیت کی مدت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس پوائنٹ سسٹم کی تفصیلات کیا ہیں اور 10 سالہ مدت کا اطلاق کب سے ہوگا؟ کیا صرف نئے ویزا ہولڈرز پر ہوگا یا ان لوگوں پر بھی ہوگا جو اس وقت برطانیہ میں کام کر رہے ہیں؟ حکومت چاہتی تو یہ ہے کہ برطانیہ میں اس وقت کام کرنے والے 15 لاکھ غیر ملکی ورکرز پر بھی یہ 10 سال کے دورانیے کا رول اپلائی ہو، لیکن ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پبلک کے ساتھ مشورے کے بعد لیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی۔ اب تک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اپنی ڈگری ختم کرنے کے بعد نوکری ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ میں 2 مزید سال رہنے کی اجازت تھی۔ اب اس عرصے کو کم کر کے 1.5 سال کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ غیر ملکی ورکرز کو نوکری دینے والی کمپنیوں کے لیے اسپانسرشپ فیس میں بھی 32% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز سے فارن اسٹوڈنٹس کی ایڈمیشن فیس پر 6% ٹیکس لیا جائے گا، جس کی وجہ سے فارن اسٹوڈنٹس کی ٹیوشن فیس میں بھی اضافہ ہوگا۔ نئی امیگریشن پالیسی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ تمام ورک ویزوں کے لیے انگریزی زبان کے ٹیسٹ کے کم سے کم سکور کی ریکوائرمنٹ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ویزا ہولڈرز کے ساتھ ساتھ بالغ ڈیپینڈنٹس کو بھی بنیادی انگریزی پر عبور کو ثابت کرنے کے لیے ٹیسٹ دینا ہوگا۔ لیبر پارٹی کی حکومت پر اپوزیشن کی کئی پارٹیز کی طرف